نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجیز، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا ترجمہ جو ہے سبق کا وہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 32 نمبر آیت سے لے کر 34 نمبر آیت تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی وجہ سے، یعنی اس سے پہلے حابیل اور قابیل کا واقعہ، ایک دنیا میں پہلا قتل، اس کا تذکرہ اس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی طرح سے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، ان کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے گا، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر لیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سارے رسول ظاہر واضح دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و ستم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے، یعنی محاربہ کریں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے پچھلے سبق میں ہم نے جو 2-3 اہم نکات تھے، ایک تو انسانی زندگی کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت، اور اس کی حفاظت کرنے کی جو فضیلت ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہوا، اور قرآن مجید کی پریزنٹیشن یا اس کی دنیا میں، آج کی دنیا میں پیش کرنے کے لیے جو بہت ساری آیات جو ہیں تذکرہ کی جاتی ہیں، خاص کر حقوق الانسان کے بارے میں، تو یہ آیت جو ہے یہ ایک بڑا اہم اور مرکزی مقام رکھتی ہے، مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے ارد گرد یہاں تک کہ نان مسلم جو ہیں ان کی بھی حرمت اور ان کی بھی زندگی کی حفاظت، یا ان کی بھی زندگیوں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے اس کو کرنے کی یہ یقین دہانی کراتی ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا
جو کہ آج ہمارے لیے بھی اسی طرح سے موجود ہے جو جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ اور پھر توبہ کرنے کے بارے میں بھی ہم نے کچھ تذکرہ کیا کہ توبہ جو خود سے سرنڈر کر لیں اور توبہ کی ساری شرائط پوری کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں ان کی سزا جو لی تو لوگوں نے اس کو معاف کر دیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی یقیناً اس کے اوپر رحم و کرم کرے گا اور فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک اہم اپنے موضوعات کے اعتبار سے وہ سبق تھا ہمارا پچھلا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بھی اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے کچھ اہم ہدایات یا رہنمائیاں ہیں جس کا ہم تذکرہ کریں گے آج کچھ مختصر انداز میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس ساری باتوں کو، ہماری اس پوری کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے مومنو، اتقوا اللہ، تم سب تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تقوی ایک کمپلیٹ پیکج ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل و کرم ہے، اس کی جو دنیا کی رحمت ہے اور آخرت میں بھی اس کا جو فضل و کرم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنے نیک اعمال ہیں، جتنی نیک کوششیں ہیں، ہر طرح کی کوششوں کا ایک ذریعہ کا مجموعہ، ایک کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ تقوی کی شکل میں، ایک مختصر الفاظ یا ٹرم جو ہے وہ یہاں پر ہمیں پورے قرآن مجید میں ملتی ہے۔ تو اے ایمان والو، تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف قرب کا ذریعہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ اب یہ لفظ جو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ جو ہے وہ آج کے سبق میں ایک اہم نقطہ ہے یا ایک اہم پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے، لیکن کچھ ہمارے جو گروہ ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں، انہوں نے اس کا معنی جو ہے اس کو ڈفرینٹ پریزنٹیشن کر کے یا مختلف طرح کی آ، اس کے معنی اور مفہوم کو مختلف انداز میں پیش کر کے گویا کہ وسیلہ کو بالکل ہی الگ انداز میں پیش کیا، جو کہ بہت ہی گمراہی والا طریقہ یا راستہ، یا بعض دفعہ تو وہ شرک کی طرف انسان کو یا مسلمانوں کو یا مومنوں کو لے جاتا ہے۔ تو وسیلہ جو ہے، در حقیقت آج ہم جو وسیلہ کو جو تذکرہ کریں گے، اس کے دو معنی جو ہے وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انتہائی مختصر انداز میں۔ یقیناً ہم سب کو اس کے بارے میں اندازہ ہے، لیکن مختصر انداز میں اپنی یاد دہانی کے لیے دو اس کے پہلو جو ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ ایک تو وسیلہ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کوئی بھی کام جو کیا جائے وہ وسیلہ کہلائے گا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم جو ہے وہ جنت کا ایک عظیم مقام بھی ہے، جو کہ ہمیں احادیث میں یا روایات میں ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے۔ تو وسیلہ کا پہلا معنی جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا تھوڑی سی تھوڑا سا تذکرہ کریں۔ قرب کا لغوی معنی جو ہے، جو یعنی اس کا الفاظ معنی کے اعتبار سے جو اس کا مفہوم یا معنی ہے وسیلے کا، یعنی وسیلہ کا، اس کا ہے قرب حاصل کرنا، نزدیکی کا راستہ حاصل کرنا، اور وہ کوئی بھی کام یا عمل یا دعا جو اللہ کے قریب اپنے آپ کو کرنے کی یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کے نتیجے میں ہو یا کوشش کے ضمن میں ہو، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وسیلہ کہلائے گا عربک لنگوسٹک کے اعتبار سے۔ زیادہ تر وجہ ہم اس لفظ کی جو مس ریپریزنٹیشن ہے یا اس لفظ کا جو غلط مفہوم ہے، وہ اس کا اردو میں اس کے ہم معنی الفاظ جو ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے، کہ اردو میں وسیلہ جو ہے عام طور پر ذریعہ یا تعلق یا راستہ یا واسطہ یا اس طرح کے الفاظ جب استعمال کیے جاتے ہیں اردو کے معنی میں، تو اس کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ گمراہی جو ہے یا اکثر جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس لفظ کے بارے میں ہو جاتی ہے۔ عربک لنگوسٹک کے اعتبار سے وسیلے کا مطلب ہے
قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، نزدیکی کا راستہ، یا وہ کوئی بھی کام یا عمل جس کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، یا منزل مقصود پر پہنچنا ہمارے لیے ٹھہر جائے۔ اور قرآن کا جو مفہوم ہے، یا شرعی اعتبار سے اگر اس کو ہم دیکھیں، تو اس وسیلہ سے مراد ہے ہر وہ جائز اور مشروع ذریعہ جس کے اللہ تعالیٰ بندے کا قرب حاصل کرتا ہے یا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ مفہوم جو ہے یہ قرآن مجید کی ہی مختلف آیات میں مختلف جگہ پر ہمیں ملتا ہے، کہ کس کس انداز سے، کس کس ذریعے سے، کس کس طریقے سے اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا، اس سے پہلے اسی آیت میں پہلے تقوی ہے، اس کے بعد اسی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو تقوی اور جہاد جو ہے یہ تو بہترین دو شکلیں ہیں۔ تقوی جو ہے وہ عام ایک بنیادی چیز ہے جو ہر ہر شخص جو ہے وہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اور جہاد بھی ایک وسیع ٹرم میں اگر دیکھی جائے تو ایک پوری جدوجہد ہے جس میں مختلف پہلو اور مختلف انداز ہیں۔ اور سب سے افضل جہاد، یا سب سے جو مطلب زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا جہاد ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں اپنا جنگ کرنا جا کر، اور وہاں پر اگر شہادت کا رتبہ کوئی پا لے تو وہ تو اس قدر اللہ کے قریب کہ بس اس کی جو روح ہے وہ بھی برزخ میں کہہ لیں کہ جنت کے پھل جو ہے وہ چکتی رہتی ہے۔ تو باہر تقوی اختیار کرنا، ہر طرح کے نیک اعمال کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، جہاد کرنا، اور اسی طرح سے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ دعائیں اپنا اپنا اللہ کی صفات جو ہیں ان کے ذریعے سے، یا اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو پیش کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا روایات میں سے ملتا ہے کہ کسی زندہ نیک بزرگ ہستی جو ہے اس کو جا کر اس سے دعا کرانا، جو ہے یہ بھی یعنی کہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے معنی جو ہیں یا بہت سارے پہلو جو ہیں وہ وسیلہ کے ہمیں قرآن سے ہمیں ملتے ہیں، یا اسلامک شریعت جو اگر ہم صحابہ اور سلف کا جو فہم ہے وسیلہ کے بارے میں، صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف جو ہیں انہوں نے جو فرمایا، تو اس کے مطابق بھی اگر تفسیر تبری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ وسیلہ سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا بھی قول ہے کہ اللہ کا قرب اطاعت اور نیک عمل کے ذریعے سے حاصل کرو۔ یعنی ہمارے صحابہ کرام اور جو ہمارے اصحاب سلف جو ہیں ان کا بھی یہی نظریہ وسیلہ، لفظ وسیلہ کے بارے میں رہا۔ یعنی بہت سارے ایسے کام، وہ سارے وسائل، وسیلہ کے ذریعے سے اگر ہم آسانی سے یاد رکھنے کے لیے کریں کہ وہ سارے وسائل جن کو استعمال کرتے ہوئے یا جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان، تو وہ سارے کا سارا وسیلہ کی کنسپٹ میں، وسیلہ کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، دعا، عدل و انصاف، اخلاق، مظلوم کی مدد کرنا، دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے مختلف آیات یا مختلف جگہوں پر مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں، یا ہم اپنی شریعت کا مختلف انداز سے مطالعہ کریں، تو ایک تو نیک اعمال جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کیا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ وہ غار والی حدیث جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، بہت مشہور حدیث، جس میں تین آدمی جو ہے وہ ایک غار میں پھنس جاتے ہیں، اور اپنے اپنے نیک عمل جو ہے ان کو وہ پیش کر کے ان کے وسیلے کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ غار کا منہ جو ہے وہ ان سے کھل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے یا غفور، یا رحیم، یا کریم، اس طرح کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ بھی ایک وسیلے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے کسی زندہ شخص کی دعا کو وسیلہ بنانا ہے۔ یہ یہاں پر سب سے زیادہ جو ایک نظریات کا جو فرق جو ہے وہ پڑتا ہے، کہ حضرت ابن عباس کے اور جو واقعہ جو ہے وہ تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے دعا کروائی بارش کے لیے،
یہ کہتے ہوئے کہ پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان کے پاس یا ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آج ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے دعا بھی کی۔ تو اس واقعے کو یا اس روایت کو کوٹ کرتے ہوئے بہت سارے مسکنسیپشن جو ہیں وہ بھی ہمارے بہت سارے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی ایسی مسکنسیپشن یا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ سمجھنا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے وہ وسیلہ کے بارے میں ہمارے یہاں عام ہے۔ کسی بزرگ کو پکارنا، کسی بزرگ کا ریفرنس سے پکارنا، اور یا فلاں یا فلاں یا فلاں، ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ ان کے صدقے سے یا ان کے وسیلے سے ہمیں، تو یہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی سی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس میں قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے اس کا بھی ریفرنس بعد میں دیتے ہیں ابھی آگے چل کر۔ اسی طرح سے فوت شدہ جو اولیاء ہیں ان کی، اور زندہ جو افراد ہیں ان کے ذریعے سے اس طرح سے پکارنا کہ اللہ کو جس طرح سے پکارا جاتا ہے براہ راست، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی جو ہیں وہ شرک کے قریب تر لے جاتی ہیں، یہ گمراہی کو یا یہ جو مسکنسپشن ہے اس کو، لہذا اس میٹر میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی دو آیات کو دیکھیں تو دونوں آیات، قرآن مجید کی دو آیات ہمیں دونوں جو پہلو ہیں یا دونوں جو چیزیں ہیں ان کو ہمارے اوپر واضح کرتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ کون سے ہیں، یا کون سا وسیلہ ہے، یا کون سی چیزیں ہیں، کون سے عمل ہیں، کون سے کام ہیں، کون سی کوششیں ہیں جس کے ذریعے سے وسیلہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آیت نمبر سورہ سبا کی آیت نمبر 37 ہے، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ پوری آیت کا یہ ہے کہ اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں، نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ یعنی نہ تو دنیا کا مال اور اسباب، اور نہ ہی دنیا کی اولاد، اور نہ ہی دنیا کے دیگر وسائل جو ہیں وہ تمہیں اللہ سے قریب کر سکتے ہیں۔ ہاں، تمہارا ایمان، تمہارا نیک عمل، وہ تمہیں اللہ کے قریب جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا نیک عمل جب کہیں گے تو اس میں بے شمار ہر طرح کا وہ کام جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی انداز میں کرنا جو ہے وہ سارے کے سارے نیک عمل ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اور بھی بہت بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں قرآن مجید کی ملتی ہیں، جبکہ اس کے اپوزٹ کون سے ایسے ذرائع ہیں جو اللہ کا وسیلہ یا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تو وہ غلط ہیں، ناجائز ہیں، بلکہ اکثر جو ہے وہ شرک پر مبنی ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں، جن ہستیوں، جن بزرگوں، جن اپنے پیروں مریدوں اور ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، اپنے بزرگوں کو جو پکارتے ہیں، وہ در حقیقت جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ کا وسیلہ تلاش کرنے ہیں، یا وہ تو خود اللہ کے وسیلے کے ڈھونڈتے ہیں، وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے مطلب کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے۔ تو لہٰذا ان کے براہ راست اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش، نہ کہ ان بزرگوں کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے دعائیں اور حاجات اور مناجات۔ اور آج کل ہمارے بہت سارے میٹر جو ہیں وہ کس قدر کرٹیکل ہیں، یقیناً ہم سب کو اندازہ ہے اس بات کا۔ تو لہٰذا وسیلہ جو ہے اس کا پہلا معنی جو ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بالکل سمپل الفاظ میں اس کو اگر سمجھا جائے تو اس میں ہمیں کوئی ایسی وجہ نہیں لگتی کہ کوئی مسکنسیپشن ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم جو ہے وہ اس ہر ہمارا جو دنیا کا زندگی گزارنے کا لمحہ ہے اس میں ہمیں ہمارے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم جو ہے۔ اسی طرح سے وسیلہ کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ جیسا کہ تذکرہ کیا کہ جنت کا ایک عظیم مقام ہے۔ اس کے بارے میں دو روایات ہم
اگر تذکرہ کریں، پہلی روایت جو ہے وہ بخاری کی ہے، جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، یعنی اے اللہ، اس مکمل توحید اور قائم ہونے والی نماز کے رب یا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ اور خاص فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس قابل تعریف مقام یعنی مقام محمود تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ اس دعا جو ہے اس کا مفہوم ہے۔ تو جو حدیث کے واپس آتے ہیں کہ جو شخص اذان کے بعد اذان سن کر یہ دعا پڑھے گا تو اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو کہ اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا، اور مطلب یہ دعا کرنا، اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود کی دعا کرنا جو ہے، یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اس کو واجب کر دیتی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے ایک بہت ہی اہم ایک دعا ہے، ایک ہمارا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم یقیناً اللہ کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شفاعت جو ہیں وہ بھی اس کے بھی حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری روایت جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے، جس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دینا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک اہم چیز ہے، ہمارے عمل میں ایک اہم عمل ہے۔ بہرحال جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ عظیم مقام ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مطلب میں ہوں گا، لہذا جس نے میرے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ بھی پچھلی روایت جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں بطور خاص کیٹیگوریکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ جنت کا وہ عظیم مقام ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، لہذا جو میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے شفاعت جو ہے، میری شفاعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو وسیلہ کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ ایک مقام محمود کی طرح ایک عظیم مقام بھی ہے آخرت میں، قیامت میں، جس پر یقیناً صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں کہ وہ اس مقام پر فائز ہوں گے۔ تو ان کے اس مقام اور مرتبے کے لیے دعا کرنا گویا کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنے لیے واجب کر لینے کے مترادف ہے۔ تو لہذا یہ دوسرا پہلو جو ہے گو کہ الفاظ یا کنٹیکس کے اعتبار سے تو اس آیت کے ریلیٹڈ نہیں بنتا، لیکن مفہوم کے اعتبار سے ہمارے لیے جاننا یہ اہم تھا کہ وسیلہ کا دوسرا ایک مفہوم جو ہے وہ ایک افضل مقام بھی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ دو معنی جو ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ کے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو مسکنسیپشن پر مبنی معنی ہیں، ان سے ہمیں تھوڑا سا احتراز کرتے ہوئے اپنے کنسیپٹ جو ہیں ان کو کلیئر رکھنے چاہیے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ وجاہدو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، قرب کا ذریعہ جو ہے وہ اس کے لیے تلاش کرو، یعنی ہر طرح کی نیک کام کی کوشش جو تم کر سکتے ہو جو تمہیں اللہ کے قریب کرے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمہاری معاون ہو، اس کو تم استعمال کرو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ وجاہدوا فی سبیلہ اور تم جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح سے جہاد کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، یعنی وسیلہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جو ایک بہترین ذریعہ یا ایک اعلیٰ ترین جو کوشش ہے وہ جہاد کے ذریعے سے ہے۔ جہاد گو کہ بہت سارے مختلف انداز میں جہاد کا معنی اور مفہوم ہے، تو اس وسیع معنی کو ہم اگر لیں تو اس کی وسعت جو ہے وہ زیادہ بن جاتی ہے، اور میرے جیسے
بہت ہی کمزور عمل والا انسان جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ جہاد کے پہلو میں بھی اپنا ڈال سکتے ہیں، وگرنہ اصل جہاد جو ہے وہ تو میدان جنگ میں جا کر اللہ کے راستے میں اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی کے رکھ رکھ لڑنا جو ہے وہ اصل جہاد جو ہے وہ ہے۔ بہرحال جہاد کی ساری ڈیفینیشن جو ہے وہ اس میں کور اپ ہوتی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی طرف مبعوث فرمایا تو اس کی امت میں سے اس کے حواری اور اس کے ساتھی ہوتے تھے جو اس کی سنت کے پابند ہوتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے گئے کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جس شخص نے ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے اس سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد یعنی دل سے جہاد کرنا، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ یعنی جہاد جو ہے اس کو اپنے ذہنوں میں کم از کم جو درجہ ہے وہ دل سے برا جاننا اور دل سے جہاد کرنا، یہ کم از کم درجہ ہے۔ اس سے کم درجہ تو پھر رائی کے برابر ایمان کے برابر بھی نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا، اس سے بھی کم ہو۔ تو لہٰذا ہمیں جہاد کے بارے میں اپنے نظریات اور اپنے جو افکار ہیں ان کو بہتر رکھنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہ آج کل جہاد جو اصل ایک کنسپٹ ہے اسلام کا، ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا، اس سے ہٹ کر کچھ لبرل قسم کے لوگ، کچھ ویسٹرن قسم کی جو سیولائزیشن ہے ان سے متاثر ہو کر یا ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے کچھ غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہ بہت ساری جگہوں پر تو وہ جہاد کی ایک جو نصاب میں اس کی تعلیم جو ہے وہ شامل ہوتی تھی جہاد میں حصہ لینے کی، یا جہاد کی اہمیت یا جہاد کے طریقے یا جہاد کے بارے میں ساری جانکاری اور معلومات اس کو ہی حذف کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جہاد جو ہے اس کو ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور کم از کم اس کا درجہ جو ہے وہ تو ضرور ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر بہت سارے طریقے ایسے ہیں جس میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اپنے شہروں میں، اپنے عام معمول کی زندگی میں چلتے پھرتے ہم بہت سارے انداز میں جہاد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جہاد جو ہے اس کے بارے میں بھی ضرور ہمیں فوکس رہنا چاہیے، کیونکہ وسیلہ جو ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اللہ کا وسیلہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جہاد جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، ہاں البتہ وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، یعنی یہ ساری چیزیں تو اب ہم ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایکسپلین کر دیا، بتا دیا، اور آج کل کے دور میں تو ہر چیز بڑی آسانی میسر ہے۔ پہلے تو علم حاصل کرنے کے لیے کئی کئی شہروں کا سفر کرنا اور کئی کئی مہینوں کی مسافت اور پھر دوریاں، اور پتہ نہیں کس کس طرح سے، بلکہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اپنے صحابہ کرام اور اپنے جو علماء کرام ہیں، جنہوں نے نہ صرف قرآن مجید کے لیے بہت ساری کوششیں کی بلکہ حدیث کو بھی جمع کیا اور اس کے اوپر بہت ساری انتھک محنت کی، جو آج ہمارے سامنے فنگر ٹپس پہ موجود ہے، اور یہ پورا دین جو ہے زندہ اور جاوید قیامت تک رہے گا۔ تو بہرحال یہ ہر طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن ہمیں بتا دی، تو اس کے باوجود ان الذین کفروا، جس نے کفر کیا، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، یقیناً ان کے پاس جو کچھ ہے زمین میں وہ تمام کا تمام، و مثلہ، اور اس کے مثل یعنی اس سے دگنا، اس سے مثل ایک اور، یعنی جتنا زمین میں خزانے ہیں وہ، اور اس کے مثل اور بھی یعنی دگنا جو ہے، معاہو اس کے ساتھ ہو، یعنی اس کو دے دیا جائے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ اس کے بدلے وہ بچا لے اپنے آپ کو قیامت کے دن عذاب سے۔ ما تقبل منہم، نہیں وہ قبول کیا جائے گا ان سے، دنیا کا مال، دنیا کا وسیلہ، دنیا کا جتنا سامان ہے، دنیا کی جتنی دولت ہے، اگر اس سے دگنی دولت بھی اگر قیامت کے دن ان کو دی جائے کہ تم کو اپنے کفر کی وجہ سے جو جو جہنم میں گل سڑ رہے ہو تو وہ تم اپنا پیش کر دو، تو وہ یقیناً وہ فوراً سے کہیں گے کہ ہاں میں اس جہنم سے آزادی چاہتا ہوں، میرا سارا مال جائے، دگنا مال جائے وہ لے لیا جائے، لیکن وہاں پر اس کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی سبیل نہیں ہوگی کہ وہ
जहन्नम से छुटकारा पा सके ऐसे लोग। ये ऐसे लोग जो हैं, ये कुफर जहाँ पर शिरक के मानी में है कि जिसने शिरक के साथ ऐसा किया, उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं। हाँ, मुसलमान जो हैं, जो मोमिन जो हैं, जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, वो तो फिर बिल आखिर जो है जहन्नम से निकाले जाएंगे और जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। और जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने का मंजर ही अगर कोई सोच ले कि किस कदर मतलब सख्त और शदीद है, शदीद अदाब के पेश हुए है, तो इंसान के रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम ये आयात सुनते हैं, आयात को सुनकर एक कान से सुनते हैं, थोड़ी देर बस अपने जहनों में रहती है, दूसरे कान से वो फौरन से निकल जाती है और कोई हमारे ऊपर असर नहीं होता। जबकि कुछ रिवायात का हमने तज़किरा किया था कि वो शख्स जिसको बिल्कुल आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा, तो वो उसकी हालत ऐसे होगी कि जैसे कि कोयला, या इस तरह के अल्फाज मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने वो रिवायत अभी मौजूद नहीं है। तो इस कदर उसकी बुरी हालत होगी कि जैसे कि कोयला होता है, और उसको फिर एक नहर में डुबोया जाएगा, जहाँ पर वो उसकी जो जहन्नम की जो आलूदगियाँ हैं वो उससे दूर होंगी और वहाँ पर पाक साफ होगा, और फिर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो वो रिवायत कभी आप ढूंढें और उसको देखें कि जहन्नम से आखिरी जो निकाल, और आखिरी शख्स वो होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। तो बहरहाल हमें एक रिवायत भी मेरे सामने है एक, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि किसी को भी वहाँ पर जितना मर्जी वो माल वहाँ पर हो, वो उनको वहाँ पर छुटकारा उसका नहीं मिलेगा जहन्नम से। ये मुशरिक लोग हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है बुखारी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जहन्नम में जिसको सबसे कम अजाब होगा उससे अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर तेरे पास ज़मीन में मौजूद सारे ख़जाने हों तो क्या तू उन्हें अपने छुटकारे के लिए दे देगा? दोज़खी कहेगा कि जी हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तो तुझसे जब तू उस अभी आदम सुल्ब में था, सुल्ब आदम में था, आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब में था, उससे कहीं ज्यादा आसान चीज का सवाल मैंने तुझसे किया था कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, मगर तूने उसका इनकार कर दिया और आखिर शिरक ही किया। यानी दुनिया की जिंदगी में शिरक ऐसा काम है कि अल्लाह ताला उसे ये ऑफर करेगा, यकीनन इस ऑफर के जवाब में वो कहेगा कि हाँ मैं सारा कुछ देता हूँ, मुझे जहन्नम से निकालो। तो फिर अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने तो तुझे बड़ा आसान सा काम दिया था कि शिरक मत करना। ठीक है, बाकी गुनाह जो है वो एक फितरत का हिस्सा है, उनसे बचते रहना उसका भी हुक्म था, लेकिन शिरक जो तूने कर लिया वो एक ऐसा जुर्म किया कि जिसका नतीजा अब हमेशगी का जहन्नम जो है तुम्हारे लिए है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनको इसी तरह से दर्दनाक अजाब जो है वो रहेगा, उसी तरह से वो दर्दनाक अजाब सहते रहेंगे। युरीदून अन युखरुजू, वो सब निकल निकल जाएंगे मिनन नारी, युरीदून वो सब चाहेंगे कि निकल जाएं मिनन नारी, आग से। उनकी तो शदीद ख्वाहिश होगी कि किसी तरह से वो आग से निकल जाएं। वमा हम बिखारिजीन मिनहा, हालांकि वो नहीं सब निकल सकेंगे उससे। वलहुम अज़ाब मुकीम, और उसमें हमेशा कायम रहने वाला अजाब होगा। यकीनन वो वहाँ पर इस कदर मुस्तकिल होंगे कि उनका अजाब जो है वो दायमी होगा, और वो हमेशा उसी अजाब को सहते रहेंगे। तो यहीं पे आज हमारा सब्र को रोकते हैं। कुछ एक असाइनमेंट में मुझे जाना है, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही फहम जो है उसको समझ कर उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। खासकर वसीला या इस तरह की जो गलत नज़रियात और गलत अफकार या गुमराह कुन जो अकायद जो हमारे मुआशरे में हमारे लोगों में घड़ लिए गए हैं, यकीनन उन सब का हमें अंदाज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे किसी भी काम से, ऐसी किसी भी गलत अकीदे जो है उनसे महफूज रखे। और जो लोग इनमें मुब्तला हो चुके हैं शैतान के बहकावे में आकर, और शैतान नुमा इंसान जो है उनके बहकावों में आकर, उनके लिए भी बतौर ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मफहूम से उनके दिलों में डालकर उनको सेहत, उनको उनको इस मैटर से निकाले, और उनके लिए भी फिर सही रास्ता जो है उस पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी, जब इनके ऊपर बहुत सारी आयात या रिवायात का तज़किरा किया जाता है तो वो काउंटर आर्गूमेंट करते हैं, वही रिवायात या वही आयात या वही अहादीस जिनको हम एक 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 पॉइंट में तज़किरा करते हैं, एक ओपिनियन के एतबार से या एक एंगल से, उसी को आयत या उसी हदीस को वो दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं। तो इस एतबार से एक बड़ा
مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی خاص فضل و کرم ہے کہ جس کے دل میں وہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے، اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں بھی ڈالے کہ وہ بھی اپنے راستے جو ہیں ان کو صحیح کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص مدد اور خاص آسانیاں عطا فرمائے۔ صبح نماز کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا جا رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا جتنا وقت پہ ممکن ہو سکے شروع کریں انشاءاللہ۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.